اچھا لطیف صاحب، یہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ سم ٹائم یہ جو وجوہات بنتی ہے، یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ وجہ بنتی ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو ایز اے فرینڈ لے رہے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے باہر دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ خود کو خراب کرنے کی؟ شاید ہم ٹائم نہیں دے پا رہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہی میرے خیال میں اگر آپ بہت سے مسائل کا حل مجھ سے پوچھنا چاہیں نا، نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، تو سر یہ بہت سارے مسائل کا حل یہ کمیونیکیشن گیپ۔ اگر یہ کمیونیکیشن گیپ ہمارے بچوں اور والدین کے درمیان ختم ہو جائے نا سر، بے شمار مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے بچے سر موبائل کیوں مانگتے ہیں؟ ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا حال احوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، گھر میں ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دے پاتے، یا تو ایک ان کے اندر وہ کہتے ہیں نیچرلی ایک جھجک سی ہوتی ہے، ایک دوری ہوتی ہے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان۔ یہ سر اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا کہ بچہ اپنے والدین سے اور والدین بچوں سے بات نہیں کر سکتے کھل کے۔ اس چیز نے میرے خیال میں بہت سی نسلوں کو تباہ کیا ہے، اور بہت سی نسلیں اس سے تباہ ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اس چیز کو کنٹرول نہ کیا۔ کمیونیکیشن گیپ کو اگر ختم کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس میں پہلے اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا تھا تعلیم و تربیت۔ اچھا، اب نمبروں کی ریس نے نمبر کتنے آئے، والدین کا سوال، یہ اسکول بڑا اچھا ہے، اس میں نمبر بہت آتے ہیں، یہ بچہ بڑا قابل ہے، نمبر اور نمبر گیم کی وجہ سے تربیت کا پہلو ختم ہو گیا۔ تو اس وقت ٹیچرز پہ پریشر ہوتا ہے نمبروں کا، لہذا تربیت ان کے کھاتے نہ ڈالی جائے۔ جو امی اور ابو، ان کے ذمے ہے کہ انہوں نے شام کو آ کر بچے کو فزکس کیمسٹری بایو نہیں پڑھانی، بلکہ تربیت پہ کچھ بات کرنی ہے، اور اپنے عملی رویوں پہ، نصیحتیں نہیں بیٹھے اور بڑا ایک تقریر کر دی، وہ نہیں، عملی رویوں سے۔ سر اس پہ آپ کیا بات کریں گے کہ بچوں کے کردار جو ہے اور رویے وہ ان کے بننے کے حوالے سے؟ سر اگر تربیت کی بات کر لی جائے تو میرے خیال میں کردار کی بات کر لی جائے تو ماحول اور پریکٹیکل اگزامپل، اس کے بغیر اگر آپ بولیں نا کہ بچے کا کردار بن جائے گا یا بنتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سر اگر میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ جس طرح کے ماحول میں بچہ بیٹھے گا نا سر، اسی طرح کی اس کی تربیت ہوتی ہے، جس طرح کا ماحول وہ دیکھ رہا ہے اس طرح کی اس کی تربیت ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، ایک باپ ہے، وہ غصے سے دفتر سے گھر آیا ہے، انہوں نے آتے ہی سر گھر میں آ کے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، وائف سے انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک دیکھیں بچہ سائڈ پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، میں جس بچے کی آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں، بچہ سائڈ پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، والد باہر سے آیا غصے سے بھرا ہوا، آتے ہی بیوی سے بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ اب بیوی سے بدتمیزی کر رہا تھا تو اس باپ آ گیا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، تو غصے میں اتنا تھا کہ اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کر دی، انہوں نے ماں سے بھی بدتمیزی کر دی۔ ایک بیٹا دوسرا پاس اٹھ کے آیا کچھ کہنے کے لیے، تو بیٹے کو بھی تھپڑ جڑ دیا۔ اب جو تیسرا چھوٹا بچہ وہاں پر بیٹھا پڑھ رہا ہے، اس کو آپ نے سر کچھ کہا نہیں ہے، اس کو آپ نے کچھ سمجھایا نہیں ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ جب میں نے غصے میں آنا ہے نا تو میں نے بیوی سے بھی بدتمیزی کرنی ہے بڑے ہو کے، میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ بھی جڑنا ہے، اور میں نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرنی ہے۔ سر آپ نے اس کو بولا کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھایا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی تربیت کر دی ہے، آپ نے اس کو ایک رویہ سکھا دیا، آپ نے اس کو ایک بیہیویئر سکھا دیا۔ جب بھی وہ غصے میں آئے گا، وہ انشاءاللہ وہ بیوی سے بدتمیزی بھی کرے گا، اپنے بہن بھائیوں سے بدتمیزی بھی کرے گا، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرے گا۔ اس کے لیے اگر میں سر اگزامپل دینا چاہوں، ٹائم ہے سر ہمارے پاس؟ جی میں ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ البرٹ بنڈورا سر سوشل سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس ایکسپیریمنٹ کو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، وہ آپ کو گوگل پر مل بھی جائے گا اگر آپ سرچ کرنا چاہیں۔ انہوں نے نا 2 ڈالز لی، 2 مختلف رومز میں رکھ دیا ان کو، اور 2 بچے بٹھا دیے دونوں رومز میں، پھر ایک آدمی کو بھیجا، ایک آدمی کو دونوں رومز میں بھیجا۔ ایک روم میں سر اس آدمی نے آتے ہی اس جو ڈال رکھی تھی نا، بڑی والی ڈال تھی، اس کو مارنا شروع کر دیا، جیسے باکسنگ کرتے ہیں نا، اس ڈال کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ اب دیکھ رہا ہے، اس کو آبزرو کر رہا ہے۔ دوسرے روم میں سر وہ جو آدمی انٹر ہوا تھا، اس نے جا کے ویسے ہی ڈال کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ایسے نا نارملی کھیلنا پلے کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا اس سے پیار کیا اور باہر آ گیا۔ اب جس روم کے اندر ڈال کو مارا پیٹا گیا تھا نا، اس روم میں جو بچہ بیٹھا نا سر، جیسے ہی وہ آدمی باہر گیا تو اس نے بھی اس کے ساتھ باکسنگ کرنا شروع کر دی، اس ڈال کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جو دوسرا روم میں بچہ بیٹھا تھا، جو ویسے ہی واچ کر رہا تھا، اس کے ساتھ ڈال کے ساتھ کھیلا گیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ جا کے کھیلنا شروع ہو گیا، پیار کے ساتھ، مطلب آرام کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح کا آپ بچے کو ماحول دے رہے ہیں نا سر، اسی طرح کا بچہ پروان چڑھتا ہے، اسی طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں پریکٹیکل ایگزامپل سب سے ضروری ہے اگر آپ چاہتے
چاہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو تو سر ان کے سامنے پریکٹیکل اگزامپل بننا پڑے گا. اگر آپ غصے میں آئے نا باہر سے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے میں غصہ گھر پہ دکھاؤں گا تو میں اپنی بیوی کو نہیں دکھا رہا, میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں, اپنے بچوں کی وہ نا تربیت کی بنیاد رکھ رہا ہوں ایک سر. تو اینڈرسن ہے سائیکالوجسٹ, وہ کہتے ہیں کہ ماضی اور حال میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں نا وہ بنیاد فراہم کرتی ہیں فیوچر میں ہونے والی تبدیلیوں کی. جی یہ سر ایک چھوٹی سی میں نے لائن کے اندر ایک بہت بڑی بات کر دی ہے. واقعی بہت زبردست. ماضی کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں بچے میں وہ فیوچر کی بنیاد ہوتی ہیں. جس طرح کی تبدیلیاں ہو جائیں گی اس طرح کا فیوچر اس کا بن جائے گا.